ویلکم بیک. رؤف کلاسرا صاحب, ارشاد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور ارشاد بھٹی صاحب کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ 1-on-1 کریں, لیکن 1-on-1 کا چانس آپ کو ملے گا انشاءاللہ کہ کوئی وقت آپ کا بھی وقت آئے گا. ہاں ٹھیک ہے. کلاسرا صاحب چوتھے چیئرمین ایف بی آر چینج ہو گئے, اس سے زیادہ تبدیلی اور کیا مانگتے ہیں آپ؟ ویسے یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر آپ کو تبدیلی چاہیے تو اچھا کوئی لکھا ہوا تھا 5واں ہے میرا خیال ہے شاید. اگر سر میں تو گن رہا ہوں تو مجھے 4 ہی لگ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے 5. میرا بھی یہ خیال ہے 4 کہہ رہے ہیں. میں نے تو ٹویٹ کی, اس میں بھی 3 لکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیے, ورنہ جو پہلے کے کہیں کو ہم کہہ دیں کہ یار یہ آپ نے ہمارا ڈال دیا. 5 چیف سیکرٹری اور یہ کلاسرا صاحب کی باری ہے. میں آپ کی طرف آپ سولو, میں معذرت چاہتا ہوں, آپ سولو ہوں گے. آپ کا تو سنا چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ تو ان کے بھٹی صاحب کی اس پہ لگے ہوئے ہیں, پرانے سفارش پہ لگے ہوئے ہیں. نہ مانے اب ہمیں تو اندر کی خبر. نئے والے سر وہ بھٹی صاحب کے بڑے وہ ہیں. تو کوئی مسئلہ ہو تو پھر بھٹی صاحب سے رابطہ. میرا بھی یہ خیال ہے سر کہ کام پڑ سکتا ہے بھٹی صاحب سے. تو میں تو ویسے ہی بگاڑ رہا تھا, بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ اشارہ دے دیا. میں تو تعلقات خراب کر رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے, یعنی مجھے ابھی لگ رہا تھا ہے نا. تو میں معذرت چاہتا ہوں. سر اس میں آپ نے بڑا خیر کمنگ ٹو دا سیریس پوائنٹ. اب یہ وہ چیزیں, ایک بات میں کہتا تھا اس وقت سارے یہ جو ہے نا ہمارے دوست ہیں جو اس کے یہ طریق انصاف کے مذاق اڑاتے تھے. اچھا آج کل نا ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ان کا کہ میڈیا کو ڈسکریڈٹ کرو, میڈیا کو گالی دو, ان کو لفافہ کہو. بلکہ میں سن رہا تھا کہ شبلی فراز صاحب خاصے کوائٹ اور ریزنیبل بندے ہیں, وہ کہہ رہے تھے ایک دن حامد میر صاحب کے شو میں کہ میڈیا کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والا. اب وزیر ہے نا سر, اب وزیر ہوتے کہہ رہے تھے. ہمارے بھی باس ہیں سب کے. آپ اب ذرا انٹرسٹنگ دیکھیں کہ اب ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی میڈیا بات کرتا ہے, کوئی میڈیا بتاتا ہے یا میڈیا کوئی آ کے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, تو ان کے پاس 2 ہی چیزیں, بکا ہوا میڈیا یہ لفافہ ہے, اور یہ ہوتے کون ہیں کہ ہمیں بتائیں. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہیں گے کلپ نکال کے دوں گا. بھئی آپ ایک بینکر تھے, آپ آگے ملک کا ہمیں سمجھانے کی کوشش کر, جن کا کام یہاں پہ پیسے گننا ہے یا لوگوں کو انہیں ڈپازٹ اکٹھا کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام ہے تو مجھے بتا دیں. اور تو کوئی کام نہیں ان کا, یا حکومتوں کو لون دینا ہے, اس پہ کمرشل آپ نے بہت سارا پروفٹ لینا ہے. تو آپ لوگ اب یہ میں اس وقت کہتے ہوتے تھے, میں عامر متین صاحب اور بھی دوست کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جب تک پارلیمنٹ نہیں جائیں گے, یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بیٹھیں گے, یہ کمیٹیز کی پروسیڈنگ نہیں دیکھیں گے. اب مطلب عمران خان صاحب کو چاہیے تھا, اب یہ پھر پوری قوم ناراض ہو جائے کہ عمران خان صاحب کو ضرورت کیا تھی سیکھنے کی. اس سے ناراض ہوتے تھے, ان کو کیا ضرورت ہے, اب پتہ چل رہا ہے نا کہ کیا ضرورت ہے ان کو. اگین کسی بیوروکریٹ کا ان کو پتہ نہیں ہے, کسی کے ایفیشنسی کا پتہ نہیں ہے, کوئی ان کو بہت سارے یہ جو سکینڈل آئے ہیں ان پہ, یہ اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو گورننس سے ریلیٹڈ ایکسپوجر ہی نہیں ہے. 2-4 بیوروکریٹ آپ اپنی مرضی کے لے آتے ہیں جہاں ٹاپ پوزیشن پہ بٹھاتے ہیں, اور وہی بیٹھ کے سمریز پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے فیصلے تو کیبنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, نیچے پہ ہوتے ہیں. خان صاحب اور کوئی کام کرتے نہ کرتے, پارلیمنٹ بھی نہ جاتے, وہ ٹھیک ہے بڑے آدمی جنہوں نے نہیں جانا چاہیے تھا پارلیمنٹ سے. اس وقت ہمارا وزیر اعظم جاتے ہو نواز شریف صاحب ہوں یا یہاں پہ یہ عمران خان صاحب, جب ان کو ووٹ چاہیے وزیر اعظم بننے کا, اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے کوئی محبت نہیں. ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ضرور جانا چاہیے تھا, جہاں پہ 40 فیڈرل سیکرٹریز آتے ہیں 40 محکموں کے, اور آپ کو ان کی اوقات کا, ان کی آپ کے کیلیبر کا, ان کی آپ کے ساری یہ اس کا انٹلیکٹ کا اور کمپیٹنسی اگر آپ نے چیک کرنی ہے نا کسی بیوروکریٹ کے ساتھ. پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز آف فورم میں نے 15-20 سال کور کیا ہے, ابھی بھی جاتے ہیں, اور بھی دوست کرتے ہیں, عرشد شریف وغیرہ سارے ہم اکٹھے کرتے ہوتے تھے. وہاں پہ آپ کو A to Z پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستانی بیوروکریسی کی اوقات کیا ہے. اب یہ اگین اس میں میری ریڈنگ یہ ہے کہ 2005-6 تک 8 تک شاید اچھا بیوروکریٹ آ رہا تھا آپ کے پاس, اچھے لوگ آ رہے تھے. وہاں پہ ایک اچھی خوبصورت ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ وہاں پہ کہہ سکتے PSC کے چیئرمین بیٹھے ہیں, اس کے بعد ممبرز بیٹھے ہیں, اس سے فائنانس ہے, آپ کا آڈٹ ہے, ہم میڈیا کے لوگ ہیں. وہاں پہ پرفارم کرنا بڑی خوبصورت ڈسکشنز ہوتی تھی. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے فورم سے. اب اس کے 2008 کے بعد یوں فیل ہوتا ہے 6-7 کے بعد کہ کلیریکل یہ لوگ ہیں, کلیریکل سٹاف ہے, کوئی خوشامدی کلچر آ گیا ہے. آپ نے وہ جو اوپر ٹاپ پہ لوگ آ رہے ہیں بیوروکریسی میں, نہ وہ کیپیسٹی رہ گئی ہے, نہ وہ قابلیت رہ گئی ہے, نہ آپ کو دبنگ قسم کا کوئی بابو ملتا ہے جس میں اتنی جرات ہو وہ تھوڑا سا ڈفر کر کے اصول پہ کھڑا کر سکے. اسی کا دیکھ لیں شاہ رخ نصرت صاحب, اچھے لوگ بھی ہیں, یہ بری بات ہوگی میں کہوں کہ نہیں ہے. شاہ رخ نصرت صاحب میری کوئی ان سے ملاقات نہیں ہے. یہ روزویلٹ والا جو ڈاکہ پڑ رہا ہے, ابھی یہ بھٹی صاحب پوچھ رہے تھے ختم ہو گیا, ختم نہیں ہوا. انہوں نے کان کو ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑا ہے, وہ آ جائیں گے آپ کے سامنے. JV پہ JV کا مجھے ایک چیز سمجھ گئے, کسی کا کوئی جواب نہیں دیا. حالانکہ رات آپ نے بڑا اچھا انٹرویو کیا سرور خان صاحب کا, بڑی آپ نے امپورٹنٹ چیزیں نکلوائی ہیں ان سے جو انہوں نے اس ٹاسک فورس کا کہا ہے. ہمیں اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ نئے JV کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے. آپ نے کو سنا ہے کہیں پہ؟ سر پہلے پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے تھے, پھر انہوں نے کہا اب ہم JV پہ معاملہ لے جا رہے ہیں. نہیں, ایک سوال کا جواب دیں. پرفارمنس کہتے ہیں بہتر کریں نا, کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا. اسیٹس اس لیے نہیں ہوتے کہ اسیٹس آپ اس لیے رکھیں کہ جی وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن جائیں, اور اس کو پروفٹ میں لے جانے کے لیے آپ کو پروفٹ میں ہے. یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا, یہ میں لے آؤں گا ڈاکومنٹس لے آؤں گا جو پیش ہوئے, یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے قوم کے ساتھ کہ وہاں پہ وہ گراس پروفٹ میں ہے. سر وہ پروفٹ میں ہے, پروفٹ آ رہا ہے, PA نے خود پریزنٹیشن دی ہے, پروفٹ میں ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے
جب کووڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں کسی کی جیب میں ٹکا نہیں رہا, پیسہ نہیں رہا, آپ اس وقت بیچنے جا رہے تاکہ پرائسز ڈاؤن ہوں گی, اور آپ نے جو پیچھے بندے بٹھائے ہوئے وہاں پہ آپ کے سیاسی شکر انٹرنیشنل جو کھلاڑی بٹھائے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہم اس کی بیچ رہے تھے, اس کی لندن کی چانسری بیچ رہے تھے. یہ جو آج نواز لیگ کو بڑا اس پہ درد اٹھ رہا ہے نا کہ روز ویلٹ, یہ تو میڈیا کو تھوڑی سی داد دیں. ارشد شریف نے, میں نے, آپ نے, بھٹی صاحب نے, کسی اور نے رولا شولا ڈال دیا. یہ نواز شریف صاحب کے اپنے انٹرنیشنل کھلاڑی تھے, وہ شکرے تھے. جی وہ اس کے فوائد بتاتے تھے کہ کیسے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جی کلاسرا صاحب سٹانس لیا تھا پی ایم ایل این نے بھی کہ اگر یہ بیچیں پی آئی اے کو بہتر کر لیں. یہی سٹانس آج کی گورنمنٹ نے بھی شروع میں لیا, لیکن بعد میں ظاہر ہے اس گورنمنٹ کی ایک چیز جیسے پریشر آتا ہے ریورس لگ جاتا ہے. میں آپ کو شارٹ بھی سنواتا ہوں. کی بات لمبی ہو گئی, بھٹی صاحب سے بھی لیں. ایک آدھ بیوروکریٹ نے سٹینڈ لیا. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی نا کہ یہاں پہ کہ ہم بڑے آئیں گے, ایماندار لوگوں کو لگائیں گے اور ان کو ہم امپاور کریں گے, تو ہم ان کو فلاں کریں گے. ایک شاہ رخ نصرت صاحب تھے, وہ سیکریٹری ایویشن تھے غلام سرور خان صاحب کی طرف سے, ان سے پوچھئے گا دوبارہ آپ سے ملاقات. انہوں نے سٹینڈ لے لیا اس پہ ٹاسک فورس پہ, یہ زلفی بخاری صاحب نے جو بنوائی, اور زلفی بخاری صاحب نے نوٹیفیکیشن میں لکھوایا, میں بھیج دوں گا آپ کو کاپی, کہ جب تک میں اجلاس میں نہیں آؤں گا روز ویلٹ میں کوئی اجلاس نہیں ہوگا, میرا ہونا ضروری ہے. اور وہاں پہ اس نے جب شاہ رخ نصرت نے اعتراضات کیے کہ جناب یہ کیسے ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جب اسی شام عمران خان صاحب نے شاہ رخ نصرت کو ٹرانسفر کیا وہاں سے. کل جب کوئی بیوروکریٹ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا, جو کھڑا ہوگا اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کل ہم نے جب ان سے غلام سرور صاحب سے یہ سوال کیا تو آپ کو سنواتے تو جواب تھا, انہوں نے کہا کہ وہ تو اب ختم ہی ہو گئی نا ٹاسک فورس, وہ تو کام ہی ختم ہو گیا. کام اصل شروع ہو رہا ہے. سرور خان صاحب کو پھر پتہ نہیں ہے میرا خیال. اچھا میں ذرا سنواتا ہوں آپ کو, میں آتا ہوں پھر چیئرمین ایف بی آر اس پہ دونوں پہ وہ کیجیے گا کام. ہوٹل کی نجکاری کا جو جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے, اس پروسیس میں آپ کیوں نہیں ہیں, اس میں آپ کیوں الگ ہیں؟ دیکھیں جی, پروسیس سے میں بالکل الگ نہیں ہوں. میں کل جو سی سی او پی کی میٹنگ تھی اس میں موجود تھا, اور اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا, جو کہ میں نے کہیں دسمبر جنوری میں کیبنٹ میں بھی کہا تھا کہ جو ڈائریکٹ سمری انیشیٹ کی گئی ہے پی آئی اے کی طرف سے پرائیویٹائزیشن کو, ایک تو وہ غلط ہے, اور پھر اس میں جو ٹاسک فورس ریکمینڈ کی گئی ہے وہ مناسب نہیں ہے, غیر قانونی ہے, اور جو پھر ٹی او آرز بنے ہیں. تو یہ سارا جو لیگلی ٹھیک پروسیس ہے اسے اپنایا جائے. تو آج میرے اس موقف کی تصدیق ہوئی ہے اور تائید ہوئی ہے, اور کل کی کیبنٹ میں وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئی ہے, وہ ٹاسک فورس بھی اور وہ ٹی او آر بھی ختم ہو گئے ہیں. یہ دونوں بھٹی صاحب مجھے جواب دے دیجیے گا. ایک تو یہ انہوں نے کہا ٹاسک فورس ختم ہو گئی ہے, وہ تو غیر قانونی تھی, وہ ختم ہو گئی ہماری نشاندہی پر, پھر ویلیڈیٹ کیا گیا ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو. ایک تو یہ, دوسرا چوتھے چیئرمین ایف بی آر چینج ہو گئے, پتہ نہیں گن لیجیے گا, میں غلط نہ کہہ رہا ہوں, تیسرے چوتھے پانچویں وہ آپ چیک کر لیجیے گا, چوتھے ہی ہے میرا خیال ہے. اس کا مطلب چیئرمین میں مسئلہ ہے محکمے سے زیادہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے رؤوف بھائی کہہ رہے تھے, یعنی یہ بالکل نا ہم انہوں نے کوئی جب مقابل ان کا پروگرام ہوتا تھا نا, کوئی ہر چوتھے دن یہ ایک ڈنڈا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. وہ عمران خان صاحب کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جانا چاہیے, عمران صاحب کو. میں تنگ آیا یار, عمران خان صاحب اتنا بڑا, آج پتہ چلا ہے کہ واقعی. اور ایک اور بات, ایک تو تجربہ نہیں, دوسرا فائل نہیں پڑھنی. جو انہوں فائل نے بالکل چہتوں نے لاڈلوں نے ایک طرف کی پوائنٹ آف ویو دینا. مثال کے طور پہ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب ایک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں کہ یہ اس کیس میں ہے, کہتے ہیں واہ یہ تو پھنس جائے گا. جب دوسری طرف وہی کیس عدالت میں جاتا ہے, دوسرا اینگل آتا ہے, بالکل ہی اڑ جاتا ہے. دوسرا یہ کہہ رہے تھے وہ ہائی کمیشن نواز شریف صاحب وہ اس دور میں بیچ رہے تھے, اور پھر وہ جکارتا والا انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بیچ بھی دیا ہے ہمارے سفیر صاحب نے کیا. اور تیسرا ایک جو انہوں نے کل پڑھا بڑا خوبصورت ٹویٹ ہے, گجنی یادداشتیں. شاید خاقان عباسی صاحب نے لکھا ہوا تھا کہ دیکھو جی یہ راجہ پرویز اشرف رینٹل پر 11 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, اس کے 15 سال کون لٹائے گا. تو انہوں نے آگے لکھا تھا حضور اگر بول چال آپ کی ہو تو یہ مقدمہ کیا تھا خواجہ آصف صاحب نے, تو ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے کیوں کیا تھا. اور یہ سپریم کورٹ میں روز جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کیا ہے کہ یعنی کیا پرابلم ہے, چوتھا چیئرمین آ گیا, اب اس کے بعد پانچواں آئے گا, آپ کو رزلٹ چاہیے کہ بندے گننے ہیں آپ نے. 5 آئی جی بدلے ہیں, 5 چیف سیکٹری بدلے. رزلٹ آیا ہے 4 چینج نہیں, ابھی آنے لگے, آئے گا 5ویں یا 6ٹھے. ایگزام کے رزلٹ کی بات نہیں کر رہا میں, ایف بی آر کی بات کر رہا ہوں. ابھی 5ویں یا 6ٹھے پہ انشاءاللہ آئے گا. دیکھیں جو 3 یہ تو طے ہو گیا مسئلہ چیئرمین میں. میرے محبوب وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ جو 3 سال میں انہوں نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا, ہم نے 1 سال میں 17% ٹیکس اکٹھا کیا. ابھی آ کے پھر کیوں ہٹایا چیئرمین ایف بی آر؟ بس وہ
تبدیلی دو وجہ، اس کی دو وجہ تھی کہ یہ جو ٹارگٹ ابھی رکھا آئی ایم ایف والا، ایک آپ کو تھوڑا سا ایک اور بھی کریں کہ یہ محبوب وزیر اعظم کے بہت تھوڑے ڈیسیژن ہوتے ہیں معاشیات میں. یہ جو اکنامک ٹیم ہے، جو ان کی فنانس ٹیم ہے، یہ سارا فل سٹاف کام میں آئی ایم ایف سب، کیونکہ اب ہمارے پاس باقاعدہ آئی ایم ایف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حفیظ شیخ صاحب، رضا وہ تو کہتے رہے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی. انہوں نے کہا تھا، بھٹی صاحب بھی تھے جب میرا خیال ہے مالک نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا بک سٹاپ ایٹ دا پرائم منسٹر آفس کہ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی لائز ایٹ دا شولڈر. ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ میں لیتا ہوں رسپانسبلٹی. بھوکے ننگے پیسے، وہ ہارٹ منی، وہ روف کلاسا صاحب جو ایک اور ان کی کالی زبان صحیح ثابت ہوئی، وہ ہارٹ منی نکال کے لے گئے لوگ. اس پہ بڑی گالیاں کی ہیں اس قوم سے اور ان لوگوں سے. اچھا ایک بات، بھوکے ننگے لوگ مانگے تانگے تو ہارٹ منی تو نکل گئی. نہیں، وہ پروفٹ سمیت آگے باہر چلی ملکوں کے، آپ نے انٹرسٹ اپ کیا، انٹرسٹ ڈاؤن کیا، یہ سب کچھ پریکٹس ہوئی. اور سر آپ دیکھیں نا، کرونا، ٹڈی دل، مانگے تانگے کے پیسے، اوپر سے قرضے لے کے سود دینا مشکل ہو رہا ہے. تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سارے ڈیسیژن لوں گا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں. جو ڈیسیژن لے رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب لے رہے ہیں، جو ڈیسیژن لے رہے ہیں رضا باکر صاحب لے رہے ہیں، اور ان سے جو دلوا رہے ہیں وہ آئی ایم ایف. یہ سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے. آپ کے کہاں خود مختاری، کہاں سارا کچھ کام میں ختم. آپ کا گھر بکا ہوا ہو، کچن بکا ہوا ہو، برتن بکے ہوئے ہو، فرنیچر بکا ہوا ہو، لیز پہ ہو سارا کچھ، آپ کیا ڈیسیژن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے. باقی جو پنجاب میں ہاں جو چیف سیکرٹری، جو آئی جیز، یہ ہے. اور پھر بھی مزے کی بات ہے، پہلے بتائیں، کیونکہ آج ہمیں کلاسر صاحب نے بتایا کہ آپ کی ایسے مزاق کیا تھا، سیریس نہ لیجیے گا. اچھا، میں تو سنجیدہ لے بیٹھا تھا اس معاملے میں، مزاق کیا تھا، اس کو سیریس نہ لیجیے گا. صاحب پرائم منسٹر پاکستان اور بزدار صاحب کا فیصلہ نہیں، لیکن پرائم منسٹر نے کہا ایک دفعہ بھٹی صاحب کو، جب ہم سب ساتھ، انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں آپ کو سی ایم بنا دیتے ہیں. اگر سی ایم کی ان کو آفر ہو سکتی تھی تو ان کے تعلقات کو 2-4 دفعہ اگر اجازت دیں پرمٹ میں، ان کو 2-4 بڑے بڑے عہدوں کی آفر ہو چکی ہے. کیونکہ پاکستان میں وہ ہے نا، یو کانٹ بیٹ them, join them. بھٹی صاحب قابو نہیں آ رہے، ان کو آپ اس میں اندر لیں اور ان کو وزیر، سفیر، کوئی مشیر بنا لیں گے. آج شام میں ان سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں ان کو کہہ رہا تھا میں واحد اینکر ہوں جو آپ کو سب سے کم تنگ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں نہیں وہ کوئی بات نہیں، تم اس لیے کرتے ہو، مجھے کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا آ جائیے. ایک بریک کے بعد